تھوڑی سی لالچ دے دی جائے لوگ ایک چائے پہ بک جاتے ہیں. کرسی کی لالچ دے دی گئی ایمان بیچ دیا گیا. ذرا سی دنیا کی لالچ میں اپنی آخرت بیچ دیتے ہیں. دنیا کی محبت میں اپنے سجدے بیچ دیتے ہیں. دنیا کی محبت میں اپنے اسلام کی خوبی بیچ دیتے ہیں. مگر یاد رکھو مسلمانوں، دنیا کی کوئی قیمت اسلام اور ایمان اور اس کے اعمال کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. اپنے ایمان، اپنے یقین اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنا. ایک ترازو پر دنیا کی ساری دولت اور چاہے دنیا کی ساری دہشت ایک ترازو پر رکھا جائے اور دوسرے ترازو پر تمہارے ایمان کا ضمیر اور تمہارے یقین کا نور اور تمہارے دین کا سرور اس پر رکھا جائے تو اپنے کردار و عمل سے بتا دینا کہ دہشت ہار جائے گی، دولت ہار جائے گی، لیکن مومن کی محبت کبھی ہار نہیں مانے گی. اس بات پر ہمیشہ کاربند رہنا. اور یہی پیغام ہے کربلا کا، اور یہی پیغام ہے حسین اعظم کا، اور یہی پیغام ہے اس پوری نسل اور ذریت کا. عشق کے امتحان تھے، آگ میں ڈال دیا گیا. آتش، آگ کی لو آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تھوڑی سی تکلیف ہو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو ہم روزے سے بھاگ جاتے ہیں، اور کوئی تکلیف نہ ہو تب بھی روزہ نہیں رکھتے. دن بھر بھوکا رہنا ہمیں برداشت نہیں، پیاسا رہنا برداشت نہیں. گٹکا کے بغیر ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے. میں گٹکا کھاتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے یہ نشہ ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک طرف خدا کا فرض ہے اور ایک طرف تیرا گٹکا ہے، تیرا پان مسالہ ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ مومن تو اتنا کیسے کمزور ہو گیا؟ ایک چٹکی کا نشہ تیری عبادت کو ختم کر رہا ہے. ارے دین کا نشہ طاری کر لے. بلال کے سامنے جو نشہ تھا محمد مصطفیٰ کا، یہ نشے والا محبت کے نشے میں ایسا سرشار تھا کہ انگاروں پر لٹایا گیا، صحرا پہ لٹایا گیا، چربی پگھل کے سامنے آ گئی. کہا اب بھی غنیمت ہے، اسلام کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، اب تو اس نشے سے باز آ جا جو محمد مصطفیٰ نے تجھے پلایا ہے. بلال نے اپنے عمل سے جواب دیا، دنیا کا کوئی نشہ میرے اس نشے کو ختم نہیں کر سکتا. میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کو اختیار کر کے ہر رشتہ چھوڑ دیا ہے، ہر نعمت چھوڑ دی ہے. اب میں زندگی کی صبح و شام کو چھوڑ سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کی نسبت کا سہارا نہیں چھوڑ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلسلہ شہید اعظم، شہزادہ مخدوم سنہ. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. نشے کو اتارنے کے لیے کوئی نشہ چاہیے. ڈاکٹر جب نشے کا علاج کرتا ہے تو اسے ایک دوسرا نشہ دیتا ہے. نشے کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرا نشہ دیتا ہے تاکہ یہ پہلا نشہ بھول جائے اور پھر دوسرا نشہ اس کا عادی بنے اور پھر اس نشے کو چھوڑ دے. تو یہ نشے کا سسٹم ہے کہ ایک نشے کو بھلانے کے لیے دوسرا نشہ. اب آپ دیکھیں کہ جب تک کہ پورا نشہ محبت کا نہیں آیا تھا تب تک کہ قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ، اس حالت میں نہ جاؤ کہ تم نشے میں ہو. یعنی نشہ اس وقت اتنا ہی منع تھا کہ صرف اس نشے کو لے کر کے تم نماز نہ پڑھو. ٹوٹل نہیں منع کیا گیا، شراب کو ٹوٹل نہیں منع کیا، کنڈیشنل منع کیا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. پتہ چلا نشے میں نماز نہ پڑھو، پتہ یہ چلا کہ مکمل نشہ منع نہیں ہے کیونکہ ابھی تمہارا دین کا نشہ مکمل چڑھا نہیں ہے.
ابھی غلامی کا نشہ چڑھا نہیں ہے، اور جب دین کا نشہ چڑھ گیا، محمد کی غلامی کا نشہ چڑھ گیا، اتباع اور اطاعت کا نشہ سر چڑھ کے بولنے لگا، تو اب ایک نشے کو ختم کرنے کے لیے دوسرا نشہ آ گیا، اور دوسرا نشہ تھا محبت رسول کا نشہ، الفت رسول کا نشہ، ان سے رسول کا نشہ، غلامی رسول کا نشہ، اطاعت رسول کا نشہ، اتباع رسول کا نشہ۔ جب یہ نشہ کامل اور اکمل ہو گیا تو قرآن بول پڑا کہ یہ شراب مکمل حرام ہے، نجس العین ہے۔ اب صحابہ رسول کے جانثار، شمع رسالت کے پروانے، رسول پاک کی محبت کے نشے میں ایسا سرشار تھے کہ جیسے یہ حکم ملا شراب کے مٹکے توڑ دیے، یہ نشہ بہنے لگا اور محمد کا نشہ دل میں رہنے لگا۔ یہ نشہ نالیوں سے بہنے لگا اور محمد مصطفیٰ کا نشہ دل میں رہنے لگا۔ تو ایک نشہ، تو یہ نشہ جو ہے جب اللہ کا کسی کے اندر آتا ہے، سرور الہی جب پیدا ہوتا ہے، تب اس کو بھی آگ کا پتہ نہیں چلتا، خون کا پتہ نہیں چلتا، تلوار کی ضرب کا پتہ نہیں چلتا۔ آگ میں جا رہے ہیں، آگ لپٹیں مار رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ابراہیم جل جائیں گے، وہ سمجھ رہے ہیں ابراہیم جل جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے، ہڈیاں جل جائیں گی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں جل جائیں گے، اور ابراہیم کے دل میں اطمینان ہے، نہ جلنے کا خوف، نہ مٹنے کا خوف، نہ لٹنے کا خوف، نہ ختم ہونے کا خوف۔ ہم نے کہا ابراہیم یہ بے خوفی کیسی، یہ دہشت سے دوری کیسی، یہ دل پہ سکینہ کیسا؟ ابراہیم بتائیں گے ارے جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، یہ کہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آج آتش نمرود میں ابراہیم کے رویے سے سمجھ لے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جا رہے ہیں آدمی، ایک تو یہ آزمائش کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پھر اس آزمائش میں ایک اور باریک آزمائش کی گئی۔ اللہ نے آزمائش کی تو بہت باریک آزمائش کی۔ ایک تو آگ میں ڈالا گیا، اس کے لیے راضی ہیں، کلمہ توحید چھوڑنے کے لیے راضی نہیں، نمرود کی خدائی تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں، اور دوسری یہ کہ قدرت نے جبریل کو بھی بھیج دیا، قدرت نے جبریل کو بھی بھیج دیا، جاؤ ذرا میرے دوست کی ہیلپ کرو، میرے دوست کی مدد کرو۔ اب جبریل آئے، یہ آنا بھی امتحان تھا۔ دیکھیں راستے میں کوئی پیکیج لیتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں راستے میں کوئی مدد لیتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں راستے میں ان کا کہیں حوصلہ ٹوٹ تو نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگ مصیبت میں چند قدم چلتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، اور کوئی ریلیف پہنچ جاتی ہے تو اس ریلیف کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں آگ میں، آگ کے اندر جا رہے ہیں، آگ میں داخل ہو رہے ہیں، ابھی راستے ہی میں ہیں، راستے ہی میں ہیں، ابھی آگ کے سطح تک نیچے نہیں پہنچے ہیں جہاں پر آگ بھڑکائی گئی تھی، جہاں کوئلے جلائے گئے تھے، جہاں لکڑی جلائی گئی تھی، وہاں تک نہیں پہنچے، راستے ہی میں ہے کہ جبریل راستے ہی میں آ کر کے پوچھتے ہیں حل لکا حاجہ، میں آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، کیا آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ اب اگر ابراہیم کا حوصلہ ہارا ہوتا، ابراہیم تھک چکے ہوتے، ابراہیم کے پاس خوف ہوتا، ابراہیم کے پاس دہشت ہوتی، تو وہ فوراً کہتے ارے جبریل ہو، اللہ کے حکم ہی سے آئے ہوگے، بالکل مجھے حاجت ہے، یہ آگ سے بچاؤ، یہ سوزش سے بچاؤ، یہ جلنے سے بچاؤ۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک منزل پر پہنچ کر کے امتحان مکمل نہیں ہوگا تب تک کہ کوئی ریلیف قبول کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ جا کر کے کربلا میں اگر امتحان مکمل ہونا ہے تو بیچ میں حسین کے سامنے مددگار آ رہے ہیں، شاعر آ رہے ہیں، مشورہ دینے والے آ رہے ہیں، ایڈوائزر آ رہے ہیں، مگر حسین کربلا کی سرزمین پر اپنی منزل کی طرف سب کی باتوں کو نظر انداز کر کے چلتا جا رہا ہے، نہ
مشورہ قبول کیا، نہ جناتوں کا مشورہ، نہ لوگوں کا مشورہ، نہ شاعروں کا مشورہ. پتا کیا چلا؟ عاشق اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، وہ راستے میں مشورہ نہیں لیتا، وہ راستے میں مدد نہیں لیتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے کہا ہاں مجھے حاجت تو ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے. اور جس کی ضرورت ہے وہ میرے حال کو جانتا ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے، میری حالت کو جانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اسی کی راہ میں تو قربانی دے رہا ہوں، میں اسی کی تو لڑائی لڑ رہا ہوں، میں اسی کی بارگاہ میں امتحان دے رہا ہوں. وہ اسے معلوم ہے کہ کیسا امتحان لینا ہے، مجھے معلوم ہے کیسا امتحان دینا ہے. اے جبریل اس میں تمہارا کام نہیں ہے، امتحان لینے والا جانے، امتحان دینے والا جانے. امتحان لینے والا یہ محبوب اور محب کی بات ہے، اس میں تم انٹرفیئر نہ کرو. پتا چلا محبوب اور محب کے درمیان اے فرشتے تیری بھی ضرورت نہیں. تو پتا یہ چلا اتنا معاملہ بلند ہے کہ جبریل کی بھی ضرورت نہیں ہے، جبریل کی بھی ضرورت نہیں. یہاں نبی تھے تو فرشتہ آیا، وہاں امام تھے تو جناتوں کا سردار آیا. نہ انہیں مدد کی ضرورت نہ انہیں مدد کی ضرورت. یہی قربانی کی داستان ہے کہ درمیان میں کسی کی مدد نہیں ہوتی جب تک کہ ایثار و قربانی کی داستان مکمل نہیں ہوتی. ہماری مدد بہت بڑا تعلق ہے دونوں کا. مدد نہیں لیا اور اس باریک امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے کہ راستے میں کوئی مدد نہیں لیا. نو ریلیف، کوئی مدد نہیں چاہیے، کوئی پیکج نہیں چاہیے، کوئی ریلیف نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اب تو امتحان ہو گیا رہے گا. بس ابراہیم کامیاب ہو گئے. اب جب گئے آگ میں جب گئے تو رب العزت نے اب آگ سے کہا، جس نے جبریل کی مدد نہ لی ہو، جس نے جبریل کی مدد نہ لے کر کے اے آگ تجھ تک پہنچا ہو، نہ جھلسنے کا خیال رہا ہو، نہ تڑپنے کا خیال رہا ہو، نہ مرنے کا خیال رہا ہو، سب کچھ اللہ کی راہ میں اپنے وجود کو فنا کر دینے کا جذبہ لے کر تجھ میں آ گیا، تو بس اے آگ. اب اے آگ، جس نے آگ کو پیدا کیا اس نے آگ سے کہا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. اے آگ کونی ہو جا بردوں و سلامن علی ابراہیم، سلامتی والی ٹھنڈک بن جا. اے آگ، یا نارو، اے آگ. اب یہ جتنے ہیں کہتے ہیں یا کو غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہی کے لیے یا اللہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، یا محمد نہ کہو، یا غوث نہ کہو، یا غریب نواز نہ کہو. یہ عجیب لوگ ہیں جب اللہ آگ کو یا سے پکار سکتا ہے. ہمیں جب نار کو یا سے پکارا جا سکتا ہے تو نور کو یا سے کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ جب نار کو یا سے پکارا جا سکتا ہے تو آگ کا نام ہے نار. ابراہیم نور ہے، یا ابراہیم کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ آگ ہے یا نار، تو یا حسین کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ حسین تو نور ہے. یا حسن فاطمہ تو نور ہیں، رسول تو نور ہیں. جب نار کو یا کہہ کر خطاب کیا جا سکتا ہے تو نور کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مگر میں ان کے اوپر ٹائم پاس نہیں کروں گا، یہ عاشقوں کا مجمع ہے. یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اچھا ٹھنڈی ہو جا تو آگ میں بھی تو اب آگ کہیں ٹھنڈی ہو. ایک آگ ٹھنڈی کا مطلب یہ کہ آگ بجھ جا.
ایک آگ ٹھنڈی ہونے کا مطلب کہ آگ برف بن جا، اور ایک آگ ایسی ٹھنڈی ہو جا، اگر ایسی ٹھنڈی ہو گئی جو مائنس پہ چلی جائے تو جو جائے اس میں جم جائے۔ آدمی جائے جم جائے۔ جیسے فریزر میں آپ کیا ٹھنڈا ہے، کوئی چیز جاتی ہے نیچے، بوتل پانی میں ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اوپر والے میں جاتا ہے تو وہ برف بن جاتا ہے۔ تو اوپر کا ٹمپریچر الگ ہے، اندر کا ٹمپریچر یہ۔ اگر اللہ نے کہہ دیا ہوتا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، تب بھی تو موت واقع ہو سکتی ہے، مارے ٹھنڈک کے آدمی مر جائے گا۔ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ جلے نہیں تھے تو کم سے کم جمے رہتے، جل نہیں جاتے تو کم سے کم جم جاتے، تو جم جاتے تب بھی تو موت آ جاتی، تب بھی تو ہلاک ہو جاتے۔ مگر رب کی رحمت دیکھو، اس نے آگ کو ٹھنڈی ہونے کے لیے کہا، مگر کیسی ٹھنڈک، یا نارو کونی بردم و سلامان، اے آگ سلامتی والی ٹھنڈک ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈک ہو جا، ایسی ٹھنڈک ہو جا جس ٹھنڈک کا مزہ ہو، ایسی ٹھنڈک ہو جا جس ٹھنڈک میں نیند آئے، ایسی ٹھنڈک والا ہو جا جس ٹھنڈک میں بھوک لگے، پہننے میں مزہ آئے، رہنے میں مزہ آئے، فیل کرنے میں مزہ آئے، احساس میں مزہ آئے، ادراک میں مزہ آئے، ایسی ٹھنڈک جو روح اور جسم دونوں کو مطمئن کر دے، ایسی ٹھنڈک ہو جا۔